علماء اکرام نے فرمایا قبر کا پہلا سوال کون ہے تیرا پالنے والا، کون ہے تجھے گندگی سے نکھارنے والا، کون ہے تجھے دنیا جہان کی نعمتیں دینے والا۔ پھر پوچھا جائے گا کس کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے آیا، اس کی شخصیت کو جانتا بھی ہے کہ نہیں، وہ کیسے اس نبی کی شخصیت کو قبر کے اندر جانے گا، یا میدان معاشر میں حوض کوثر پہ اسے کیسے پہچانے گا جسے نبی کے چہرے سے ہی نفرت ہے، نبی کے چہرے سے ہی پیار کوئی نہیں۔ تمہارے نوائے وقت کے ایڈیشن میں چھپا اللہ اکبر، لاہور کا ایک جوان تھا، حسین تھا، خاندانی آدمی تھا، اچھی جگہ اس کی منگنی ہو گئی، اس وقت کلین شیو تھا، یونیورسٹی کالج کا پڑھنے والا تھا۔ جب شادی کے دن رکھے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ گیا، چہرے پہ سنت رسول آ گئی، برات لے کے گئے، چہرے کے پیچھے سہرے کے پیچھے داڑھی والا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹے ذرا سہرے کی لڑیاں ہٹا، نکاح پڑھا لیں۔ جب نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب نے سہرہ ہٹا دیا، نکاح کے کاغذ پہ دستخط کرنے لگے، لڑکی کا والی کہنے لگا رک جائیے، جس لڑکے سے منگنی ہم نے کی تھی اس کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی، یہ داڑھی والا کون ہے؟ وہی لڑکا ہے، اس نے داڑھی رکھ لی، جب تک یہ اپنی داڑھی نہیں کٹائے گا میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کروں گا۔ یہ آج جو داڑھی کے ڈیزائن بناتے ہو میرے عزیزوں، ماں تمہیں استری کر کے کپڑا دھو کے 10 روپے کا صرف ایکسل خرچ کر کے ماں کپڑا دھو کے اچھی طرح استری کر کے تمہیں پاؤڈر لگا کے سرما لگا کے کنگھی کر کے تیل لگا کے تمہیں باہر بھیجو، نالی میں گر جاؤ گے، سائیکل کے پیڈل میں تمہارا پینچا آ جائے گا، اگر کپڑے پہ کالک آ جائے گی ماں سے برداشت نہیں ہوتا، چہرے سے نبی کی سنت اجڑ جائے آمنہ کے لال سے برداشت نہیں ہوتا۔ چھتر ماریں گے خدا کی قسم قبر میں سے فرشتے ڈالتے وقت اور نکالتے وقت، کہ تیرے سے کیا سوال جواب کریں، تیرے سے کیا حساب لیں، تیرے سے کیا نبی کی زندگی پوچھیں، تیرا چہرہ بتلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر تو سنت کے خلاف کام کر کے آیا ہے۔ لڑکے والوں نے اصرار کیا، لڑکے کے والد نے، لڑکے کی ماں نے، بہن بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے اصرار کیا میاں 2 منٹ کے لیے داڑھی کٹا لے تیرا کیا جائے گا، نکاح ہو جائے، لڑکی گھر میں آ جائے پھر دوباری رکھ لینا، یہ تو گھر کی کھیتی ہے، آج نہیں کل دوبارہ آ جائے گی۔ لڑکے نے اصرار، لڑکے والوں نے اصرار کیا، لڑکی والوں نے اصرار کیا، لڑکا کہنے لگا اچھا داڑھی کٹانے جاؤں گا، مجھے گاڑی کی چابی دے دو، مجھے موٹر سائیکل کی چابی دے دو، میں داڑھی کٹانے کے لیے جاؤں گا، شرط یہ میں اکیلا جاؤں گا، میرے ساتھ کوئی نہ جاوے۔ اللہ اکبر، کسی بہانے سے وہاں سے نکل گیا، واپس پلٹ کے نہ آیا، 4 مہینے گزر گئے، برات واپس آ گئی، لڑکی کی ماں باپ بھی مایوس ہو گئے، لڑکے کے ماں باپ لڑکی کی جدائی میں رونے لگ گئے، 4 مہینے گزر گئے، کہنے لگا میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا، میں جیسے کیسے لاہور سے کراچی پہنچ گیا، کچھ عرصے بعد مجھے ماں باپ کی یاد آئی، میں پلٹ کر جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر آیا، اس وقت میرے پاس تن پہ ایک کپڑا تھا، سردی کا موسم تھا، لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر سامنے جامع مسجد آسٹریلیا، عشاء کی نماز کے بعد میں اس میں چلا گیا، میں نے نماز پڑھی، سردی کا موسم تھا، مجھے کسی نے بستر نہ دیا، پردیسی کو کسی نے کھانا نہ پوچھا، میں نے مسجد کی جو دریاں بچھی ہوئی تھی ان کو اٹھا کے اپنے اوپر لپیٹ لیا، ایک کونے میں بیٹھ کے سردی میں ٹھٹرنے لگ گیا، تہجد کا وقت ہوا، ایک رئیس زادے کی امیر آدمی کی گاڑی مسجد کے دروازے پہ رکی، اس نے دروازہ کھولا، مسجد کی سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور تلاش کرتا کرتا میرے پاس آ گیا اور میرے اوپر سے اس نے دری چادر اتاری، اٹھا کے ہاتھ پکڑا، سینے سے لگا کے رونے لگ گیا کہ میرے ساتھ چلنا نہ کرنا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی قسم مدینے والے کے حکم سے آیا۔ کہنے لگا رحمت مدینہ روح و قلب و سینہ، امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی، بشارت ہوئی، آپ نے فرمایا جلدی چلا جا، میرا ایک دیوانہ، میرا ایک چاہنے والا، میرے سے محبت کرنے والا مسجد کے اندر دریاں لپیٹ کے بیٹھا ہے، اس کے ماں باپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں، اس کے ماں باپ کے پاس چادر کی کمی نہیں، اس کے ماں باپ کے پاس لباس کی کمی نہیں، جلدی چلا جا، میں کہہ رہا ہوں جا اسے لباس
لباس بھی دے دے، اسے سردی کے لیے گرم بستر بھی دے دے، میں محمد تجھے حکم دے رہا ہوں اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دے۔ ہیں تو میرے عزیزو یہ چار بال، تم سیال کیوں نہ ہو، میرے عزیزو تم اپنی قوم کے لوگ کیوں نہ ہو، ارائی کیوں نہ ہو، ملک کیوں نہ ہو، مجھے جھاوریاں والو اللہ اکبر، مجھے میرے عزیزو گھنگریال والو، مجھے تمہارے حسب نسب کا پتہ کوئی نہیں، مجھے تمہاری ذات کا پتہ کوئی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اپنے آپ کو اس انداز اپنے آپ کو اس طریقے سے زندگی گزارنے والا بناؤ کہ لوگ تمہارے چہروں کو دیکھے خدا یاد آ جائے، تمہارے لین دین کو، تمہارے کھانے پینے کو، تمہارے کردار کو، ہماری شخصیت کو، ہمارے لینے دینے کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری نمازوں ریاضتوں کو لوگ دیکھیں کملی والا مصطفیٰ یاد آ جائے۔ اور لوگوں ان دیواروں کو، ان بازاروں کو، ان گلیوں کو، اللہ اکبر، ان سنی سنی جگہوں کو درختوں کے سائے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، موٹر سائیکل پر چلو اللہ کا ذکر کرو، گاڑی میں سواری کرو اللہ کا ذکر کرو، یہاں سے جھاوریاں جاؤ اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، میرے عزیزوں بھیرا چلے جاؤ اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، سفر میں حضر میں چرپائی پہ بیٹھو اللہ کا ذکر کرو، گھر بار کے اندر بچوں میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرو، ان دروں دیواروں کو اتنا قرآن سنا دو، ان دروں دیواروں کو اتنا درود شریف پڑھ کے دکھا دو، ان دروں دیواروں کو اللہ کا اتنا قرآن سنا دو، انہی گھر کی دہلیزوں میں سے، انہی گھر کے دروازوں میں سے، تیرے میرے مرنے کے بعد جب تیرا میرا جنازہ نکلے گا انہی گلیوں میں سے گزرے گا، مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرے گا، لوگ کہیں گے سیال کا جنازہ جا رہا، لوگ کہیں گے پٹھان کا جنازہ جا رہا، لوگ کہیں گے عوان کا جنازہ جا رہا، مسجد کے در و دیوار، گلیوں کے در و دیوار رو رو کے کہیں اے لوگو پٹھان کا جنازہ نہیں جا رہا، محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، کربلا کا شاہ حسین۔ آج تک مرنے والے کو یہ نہیں پتا میں کیوں مرا، میں دنیا میں کیا لینے کے لیے آیا تھا۔ ہر آدمی کے اندر جھانک کے دیکھ لو، روٹی کپڑے مکان کے علاوہ چوتھی بات کوئی نہیں۔ ابھی ہفتے کے دن میں صبح سندھ پنو عاقل کے اندر تھا، اللہ اکبر، 11 گھر کے افراد کو باپ نے ان کے گلے پہ چھری پھیر کے قتل کر دیا۔ پورے شہر کے اندر پنو عاقل کے اندر ہور کا عالم تھا۔ حضرت حالے جی والوں کی سید عبدالقیوم صاحب کی سگی ہمشیرہ کے گھر کا یہ واقعہ ہے، کانوں کو ہاتھ لگ گئے، ایسا بھی ظالم باپ ہے جو اپنے بچوں کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے۔